چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، اندھیرا ہو گیا ہے، پانی گرم ہو گیا ہے۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے: سبجیکٹ کے بعد ہیو یا ہیز، پلورل سبجیکٹ یعنی آئی وی دے یا پلورل ناؤن کے ساتھ ہیو، سنگولر سبجیکٹ یعنی ہی شی اٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ ہیز یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد گاٹ اور گاٹ کے بعد ایڈجیکٹو۔ یہ اسٹرکچر تب یوز ہوتا ہے جب کوئی چیز ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں داخل ہوتا ہے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے یعنی چائے پہلے گرم تھی، اب ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں داخل ہو گئی ہے۔ ٹی ہیز گاٹ کول، ٹی ہیز گاٹ کول، ٹی یہ سنگولر سبجیکٹ ہے اس لیے ہیز یوز ہوا ہے، کول یہ ایڈجیکٹو ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ: اندھیرا ہو گیا ہے، اٹ ہیز گاٹ ڈارک، اٹ ہیز گاٹ ڈارک، ڈارک یہ بھی ایڈجیکٹو ہے۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ: پانی گرم ہو گیا ہے یعنی پانی پہلے ٹھنڈا تھی اب گرم ہو گیا ہے۔ واٹر ہیز گاٹ ہاٹ، واٹر ہیز گاٹ ہاٹ۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ: وہ موٹی ہو گئی ہے، وہ موٹی ہو گئی ہے۔ شی ہیز گاٹ فیٹ، شی ہیز گاٹ فیٹ۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا: تم بدتمیز ہو گئے ہو، تم بدتمیز ہو گئے ہو۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیئرس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس۔